ذات تو سامنے نہیں آئی، رسول سامنے آئے. ذات سامنے نہیں آئی، رسول سامنے آئے. اللہ کسے نہیں ویکھیا، رسول نے لوگاں ویکھیا. گویا اللہ نے اپنی ذات نو پوشیدہ رکھ کے مصطفیٰ نو بھیج کے اپنی ذات نو منوایا نبی نو بھیج کے. اپنی ذات نو منوایا پیغمبر نو بھیج کے. وہی ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہی تو ذات ہے جس نے بھیجا. اب بھیجنے والا تو سامنے نہیں، آنے والے خبر دیتے ہیں کہ وہ کیسا ہو سکتا. آنے والی ذات ہی اس کا وجود خبر دے رہا ہے کہ وہ کیسا ہوگا. ہم تو نہیں جانتے، لیکن ذات پیغمبر کو دیکھتے جائیں گے اور اس کو مانتے جائیں گے. وہی تو ہے جس نے بھیجا. اچھا، انتہائی اہم گل ہے، خالق فرماتے نے بھیجا. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو. رسول ہو، علماء بیٹھے نے، یہ ہو دی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. وہی ہے جس نے بھیجا رسول ہو، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. اسی نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا و دین الحق. دو چیزیں ہیں، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. پیغمبر کو اسی ذات نے بھیجا بالہدا. اے بے والی گل انہاں کو پوچھنی جے تے یا انہاں کو پوچھو. کچھ گلاں ساڈے والیاں نے اسی دس رہے ہیں، کچھ انہاں والیاں. تہاڈا کی خیال ہے؟ ٹھیک ہے شیکے لا کے تے چھوٹے ڈاکٹر گزارا کر لیندے نے، تے جدوں غم ود جائے پھر وڈے والے بھیج دیندے کہ اینوں لے جاؤ. جنوں آکھن نہ لے جاؤ گھر دے رون لگ پیندے نے بھی یہ گیا. حالانکہ جنہوں لاہور بھی بندے بھیجتے ہیں وہ شفا واسطے بھیجتے ہیں. اس واسطے میں سمجھنا کہ علماء کی موجودگی کی گل کرنی آسان ہے. خالق فرماندہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. کیسے بھیجا؟ یہ بھیجیاں جان دا نام ملا دے نا بھائی. بھیجیاں جان دا نام ملا دے. ربیع الاول اللہ نے سرکار میں اس دنیا تے بھیج دیتا. وہ جڑا دنیا تے بھیجن والا ہے وہ توحید ہے، جڑی آئی ہے وہ نبوت اور رسالت. اچھا انہیں بھیجیا ہے، جڑا بھیج رہا ہے وہ کی دس رہا ہے، یہ تے توجہ رکھنا. قرآن دی اینک لائی جائے نا تو پھر تاریخ پڑھنی چاہیے. تاریخ دی اینک لا کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ بندے تاریخ دی اینک لاندے نے تو پھر قرآن پڑھتے ہیں. نہ تاریخ نو چھڈو، قرآن دی اینک لاؤ تو تاریخ پڑھو. جے تسی قبلہ بسم اللہ تو لے کے والناس تک ترجمے نال کسے طریقے قرآن پڑھ جو، نہ ترجمے نال کسے دا بھی پڑھ جو. یار دیوبندیاں دا پڑھ لو، اہل حدیث دا پڑھ لو، بریلویاں دا پڑھ لو، شیعہ دا پڑھ لو، کوئی ترجمہ پڑھ لو. میں کھلی گل پہ کرنا، تھوڑا بہت فرق ہے بھائی جی، تھوڑا بہت ہی فرق ہے. جے کسے بچوں کھول کے قرآن ویکھیا ہوئے تھے وہ دے نال میری گل ہے، دھیان نال دیکھا جائے تو تھوڑا بہت فرق ہے. وہ فرق بھی جڑا ہے وہ اپنے عقائد کی وجہ تو ہے. ویسے عربی ان کا ترجمہ تو کوئی بھی کیتا جا سکتا، لیکن عقائد تو تھوڑا فرق ہے. لیکن تسی کسے دا بھی پڑھ لو، رولا ہی کوئی نہیں. ایک گل ہے قبلہ تاریخ بعد پڑھنا، قرآن ایک بار ترجمے نال پڑھ جو. یہ جڑے ویلے قرآن پڑھ جو گے نا ترجمے نال تے دھیان نال، تانوں یہ قرآن دا پڑھنا دس دے گا تاریخ ٹھیک کیڑی ہے اور غلط کیڑی. بالکل بالکل ہم یہ دو چیزاں نبی چھڑ کے گئے سن، اس قرآن نال اہل بیت چھڑ کے گئے سن. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. الحمدللہ اے اہل حدیث دوستان سیرت انسائیکلوپیڈیا سے لکھ دیتا ہے کہ مقام غدیر تے پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے دو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. یہ دوویں ضروری نے، دوویں ضروری نے. جس بندے نے ایڈا چھت بنائے نا انہوں پتا سی پہ کنے پلر رکھنے نے، یہ انہوں پتا سی پہ کھلونا اس کنے نے. اے وہ ذمہ دار اس جنہیں رکھے نے، جنہیں اس رکھے نے ٹھیک رکھے نے. تو اڈا کی خیال ہے یاسین قادری تو میں مستری ہاں، سانو کی پتا ہے انہیں ٹھیک رکھے نے. انہیں چھت ویکھیے تھلے مدیات بنائیے، تین ادھر رکھے، تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین، یعنی توڑ توڑ انہیں رکھے نے. یہ جنہیں انہیں رکھے نے نا یہ وزن واسطے انہیں ٹھیک رکھے نے جڑا اس کام نو جانتا ہے. تو سسی ہوں قرآن و حدیث تھوڑا تھوڑا پڑھ گئے ہیں. یہ مطلب ہے پہ اسی آکھیے نہیں نہیں کافی سن، نہیں کافی سن. جنہیں سیاح چھٹ جائے نا وچوں چون چون کے نہیں آکھی دا انہیں کافی لیتا ہی اپنے کو نہیں آکھی دا، وہ جاندہ بہتر جان. جی پیغمبر اعظم نے فرمایا میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو نبی وعدہ کرتا ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ مطلب ہے گمراہی تو بچنے واسطے دوویں شامہ نبی چھٹ گئے جی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جڑے اہل بیت ازواج رسول شامل سمجھتے ہیں کوئی گل نہیں،
یار صحابہ کرام نو بھی شامل سمجھتے تو کوئی گل نہیں. تانوں پتہ ہے میں پٹھیاں گلاں کدی نہیں کیتیاں, کوشش کیتی ہے گل مثبت رہے. نبی قرآن چھڈ گئے نے تے نبی اہل بیت چھڈ گئے. بڑا زور بندے دے رہے ہیں سوشل میڈیا تے کچھ علماء بھی جناب علی اہل بیت دے وچ ہی تے جے بیوی اہل بیت نہیں تے پھر اہل بیت کون ہے؟ تواڈے گھر بیوی کوئی نہیں؟ جنہاں گھراں وچ بیویاں نے, بیویاں نو اہل بیت چوں کڈ کے دوجی اہل بیت نے نکلنا کدھر؟ یہ تے مرکز نے. نبی دے ازواج بھی اہل بیت وچ ہون, نبی دے اصحاب بھی اہل بیت وچ ہون, تے نبی دی اولاد بھی اہل بیت وچ ہوے تے کوئی رولا نہیں. تسی اینی ضرور گل ہے کہ جے اہل بیت وچ ہی اہل بیت وچ ہی اولاد رسول ہے, اہل بیت دے وچ ہی اصحاب رسول نے, اہل بیت دے وچ ہی ازواج رسول, کوئی رولا نہیں. اصحاب رسول, ازواج رسول, اولاد رسول سارے اہل بیت نے, کوئی گل نہیں. یہ دا مطلب ہے سارے بھی اہل بیت ہون. قرآن تے پھر بھی کافی نہیں نا یار, نال تے کسے نو چھڈ کے گئے نا رسول بھائی پیغمبر اس قرآن نال کسے نو چھڈ کے گئے نے. اہل بیت تسی جنوں سمجھ دیا نا انہوں ہی سمجھ لو, لیکن انہوں کافی نہ سمجھو. میں پیانا پہ اہل بیت جنوں سمجھنا سمجھ لو, پر انہوں کافی نہ سمجھو. یہ کافی نہیں, یہ نال اہل بیت ضروری نے, یہ نال اہل بیت ضروری نے. اگلی گل پیغمبر نے فرمائی کہ انی تارکم فیکم الثقلین, یہ دو وزنی چیزیں ہیں, دو ہیں اور وزنی ہیں. وزنی ہیں, یہ بھی وزنی ہے اور وہ بھی وزنی ہے. لفظ بڑے عجیب نے پیغمبر دے. حضور نے فرمایا جب تم غور سے دونوں کو الگ الگ دیکھو گے نا, تمہیں کبھی یہ بڑا نظر آئے گا کبھی وہ بڑا نظر آئے گا. تم اندازہ نہیں کر سکو گے کہ اکبر کون سا ہے اور اصغر کون سا ہے. کبھی تمہیں لگیں گے کہ وہ اکبر ہیں, کبھی لگے گا کہ یہ اکبر ہیں. ویسے ثقلین دو ہم وزن ہیں, دو ہیں اور ہم وزن ہیں, ثقلین ہیں. مغربین, مشرقین, حرمین, شریفین. یہ دو حرمین نے, ایک مکہ تے ایک مدینے. ایک کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف وہ حرم ہے, تے دوسرا مسجد نبوی حرم ہے. جنہ او دا احترام ہے انہاں ہی او دا احترام ہے. بولو بھائی, او دا بھی احترام ہے, او دا بھی احترام ہے. حرمین جو ہے تہاڈا کی خیال ہے کہ مدینے بندہ شور شار کرے تے پھڑیا جاندا ہے, تے جے مکے شور کرے تے نہیں پھڑیا جاندا؟ جتنے بھی شور کرے گا پھڑیا جائے گا. وہ بھی حرم ہے تو بھی حرم ہے. حرمین, حرمین, شریفین, مشرقین, مغربین, والدین. اے بچے ہوئے دو جے خدا دا نا جے, نریاں ماما ٹھنڈیاں چھاواں نہیں. پیو دھوپ نے, پیو بھی چھاں ہی نے. والدین اس دوویں ہوندے نے, مشرقین دو مشرقاں, مغربین دو مغرباں, سبتین حسنین, یعنی دو دو آگے نا جناب. انی تارکم فیکم الثقلین, یہ دا مطلب ہے نبی دو چھڑ کے گئے نے, دو. جنوں دل کردہ تسلیم کر لو. صرف انہاں کو ویکھنا ہے کہ جڑا دوجی ہستی ہے نا اہل بیت والی جنوں مننا ہے, انہوں قرآن دا ہم وزن ہونا چاہیے. کوئی گل نہیں, جنوں بھی تسلیم کیتا جا سکتا ہے. قرآن نال ہم وزن ہو سا چاہیے تے قرآن دا اے وزن نہیں جڑا اساں حساب لائے ہے. آ جڑے روز کچہری جا کے اندر نا تھرو میرے سر تے, تھرو میرے سر تو نہ حساب لائے پیے کی ہے. یہ تے 8-9 میں ہون تو میں چک جانا. خدا رائے دا وزن ہے جنا سمجھو, اے وزن نہیں ہے دا. اے دا وزن ہے کہ یہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اے دا وزن ہے کہ قرآن کدی شریعت نہ, یہ کدی ناپاک نہیں ہوتا. قرآن تے نیڑے پلیدی آؤندی نہیں. میں تواڈے کول آ کے وضو کیتا ہے, میں وضو ہی ساں, راج سو گیا تو ڈسکے کو, مجھے پتہ نہیں ڈسکا کڑے ویل لنگ ہے, وہ سو گیا تو پھر کرنا پہ اینے جو گیا سی ہیں جنہ دی نیند قرآن تو دور کر دے. وہ بندے کڑے کو پاک ہو سکتے ہیں. میں سو گیا تو تجدید وضو کرنا پہ, دوبارہ وضو کیتا ہے. اے جدوں کیتا ہے نا جی وضو میں ہی کیتا ہے, ہر ویلے میرے کو گڈی چوندا ہے, انہیں کدی نہیں کیتا کیونکہ انہوں ضرورت ہی نہیں. اے وضو کردہ نہیں, اے وضو دس دے. بہت شکریہ قبلہ, اے وضو کردہ نہیں, اے وضو دس دے. آل محمد نو اے فوقیت ہے, وہ دس دے بھی نہیں تے کر دے بھی نہیں.
بہت شکریہ.